السلام علیکم دوستوں، رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر مسلمان اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ نہیں جانتے کہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ یہ جائز ہے۔ منع اس وقت ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہو، اور روزے کی حالت میں آپ کو عورت میں داخل ہونے اور فارغ ہونے کے علاوہ تمام حلال کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے توڑنے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہوگا، یا 60 روزے لگاتار رکھیں یا 60 غلام کو آزاد کریں، لیکن افطار کے بعد سے سحری تک اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی، پھر غسل کیا اور گناہ کے احساس میں رونے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل رات خود پر قابو نہ پا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے کچھ اور صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا کس کرنا یا ہاتھ سے کہیں پر ٹچ کرنا کیسا ہے؟ حنفی اور شافعی کے نزدیک بیوی کو روزے کی حالت میں کس کرنا یا کہیں پر ہاتھ لگانا برا تو نہیں ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے کنٹرول ہٹ سکتا ہے اور کنٹرول نہ پا کر ہم بستری ہو جانے کا خطرہ ہے، اسی لیے نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو غلط نہیں، برا نہیں۔ اب بتاتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنے کے وہ کون سے 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک صالح پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ رمضان میں انسان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ عبادت کرتا ہے جس سے اس کا دل روشن رہتا ہے۔ شیطان قید ہو جاتا ہے اس مہینے میں، اللہ اپنے بندوں پر عذاب بھی بند کر دیتا ہے، تو اس مہینے میں اگر کوئی ہم بستری کرے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اولاد نیک صالح پیدا ہو۔ اور دوسرا بڑا فائدہ رمضان میں ہم بستری کرنے کا یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو شیطان کے کمرے میں آنا جانا ہوتا ہے، اس لیے ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم ہے تاکہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے شیطان کی بری نظر اور اس کے مکر و فریب سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر بچے کو پریشان کرنے لگ جاتا ہے، اسی لیے اس کے کان میں اذان پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان ہار جائے اور بچے کو سکون اور راحت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اذان پڑھنے میں دیر نہ کرو، اذان سے شیطان کوسوں میل دور بھاگ جاتا ہے، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اذان پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ شیطان موت کے وقت بھی آ کر انسان کو پریشان کرنے لگتا ہے تاکہ انسان کی زبان سے کلمے کے بجائے بیکار کی باتیں نکلیں۔ جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تب بھی شیطان آ کر اپنے گندے اثر کو بیوی کے کوکھ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اولاد نافرمان اور بد اخلاق پیدا ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے دعا بتائی ہے، وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں شیطان میاں بیوی کے بیچ آ کر دوریاں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، اسی لیے رمضان میں نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیوی سے صحبت کرنا بھی ثواب کا کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں،
اگر وہ زنا کرتے تو کیا انہیں عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے اپنے بیوی سے ہمبستری کرنے سے اللہ ثواب دیتا ہے، اور عام دنوں کے مقابلے رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں بیوی سے ہمبستری کرنے پر تو ثواب ملتا ہی ہے، رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت ہمارا دین اسلام ہے کہ نکاح سے پہلے جو چیز حرام ہے، گناہ ہے، اس کو نکاح کے بعد نیکی اور رمضان میں اتنی بڑی نیکی بنا دیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ روزے کی راتوں میں بیوی سے ہمبستری کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں نہیں، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور گناہ ہوگا اور کفارہ بھی دینا لازمی ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔